تھے، جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، سمندر میں طوفان آ گیا، ہر طرف چیخ و پکار تھی، ہر بندہ رو رہا تھا، پریشان حال تھا کہ نہ جانے اب کشتی کنارے لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ مگر ایک عاشق مصطفیٰ، حضور کا عاشق، بلکہ امام العاشقین حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑے سکون کے ساتھ کشتی میں تشریف فرما دے۔ تو کسی نے پوچھا بھائی ہر کوئی پریشان ہے، کشتی ابھی الٹی، نہ جانے کنارے لگتے ہیں کہ نہیں، آپ کیوں تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اور تعلیم دی ہوئی جو دعا تھی میں نے پڑھ لی ہے، اور مجھے یقین ہے اپنے آقا پر کہ جو آقا نے دعا تعلیم فرما دی، اگر ہم جیسے گناہگار بھی پڑھ لیں گے تو کشتی کنارے پر ضرور لگے گا۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سعادت اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے، دوستان محترم یہ یاد رکھ لیں، یہ جو در و دیوار ہے نا، کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور کائنات کی ہر شے جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو مصطفیٰ کریم کا بھی ذکر کرتی ہے، اس لیے کہ خود اللہ پاک نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے پیارے محبوب جہاں جہاں کائنات میں میرا ذکر ہوگا تیرا ساتھ ذکر ہوگا۔ میں نے تیرے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ جہاں کائنات میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا بھی ساتھ ہی ذکر ہوگا۔ تو کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جو در و دیوار ہے نا، میں اپنے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ ناروے، ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اینڈ آف دا ورلڈ، یعنی جہاں پہ خشکی ختم ہو جاتی ہے، آگے پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی۔ جب نعت خوان جیسے آج ذوق بنتا ہے، ہر محفل کی ہر محفل جو کہ حضوری کی محفل ہوتی ہے، ہر نماز جب آپ پڑھ کے آتے ہیں تو ہر نماز الگ ہی کیفیت آپ کو دیتی ہے۔ کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار آج میں نے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے نا، اس سجدے نے میرے اندر تبدیلی پیدا کر دی، یہ سجدہ بارگاہ خدا میں مقبول ہوا ہی ہوا ہے، اور یہ اس کی گارنٹی ہے۔ کسی کو کیا، کسی نے پوچھا نا کسی سے جناب اس کی نماز خدا کی بارگاہ مقبول ہونی ہے بیان کرنی ہے، ساتھ کی پتہ لگے، انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی اور آپ کا کردار اس بات کی گواہی دے گا کہ میرا جو سجدہ خدا کی بارگاہ میں ہے وہ قبول ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ جھوٹ سے روک گئے، غیبت سے روک گئے، چغلی سے روک گئے دوستان محترم، تو سمجھیے گا کہ نمازیں مقبول ہو رہی ہیں۔ اور اگر وہ سارے گناہ ہماری زندگی کا ویسے ہی حصہ ہے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی ایسے تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی رہ گئے، تو پھر سمجھ لیں کہ نماز قبول نہیں ہو رہی۔ تو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہاں پہ محفل سجائی میلاد مصطفیٰ کی اور نعت خوان نے حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کی، تو ہم دیکھتے تھے مچھلیاں نکل کر سمندر میں کافی دیر ہوا میں رکنے کے بعد دوبارہ پانی میں جاتی تھی۔ یعنی وہاں پر سمندر کی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، حشرات ہو، چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سننے کے لیے وہ ترستے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں یہ جو در و دیوار ہے یہ بھی ترستے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سننے کے لیے ترستے ہیں، حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں، حضور کی ثنا سننے کے لیے ترستے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں جو دلوں کے زنگ دور کرتا ہے۔ اور دوستان محترم، یہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں جو ذکر ہوتا ہے کہ ڈیرہ اللہ والے بیٹھے ہیں، اللہ کے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء نے یہ جو وظیفہ دیا، یہ جو ذکر کرواتے ہیں، کس لیے؟ دلوں کے زنگ دور ہو جائیں، دلوں کے میل کچیل دور ہو جائیں۔ دوستان محترم، میرا تو ان محافل میں کبھی خطاب کا کوئی بڑا عنوان نہیں ہوتا، میرا عنوان ہی یہی ہوتا ہے دوستان محترم، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ آج نفرتیں ہیں، آج قدورتیں ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گئی، ہم ماں باپ کی بھی نافرمان ہو گئے، ہر گھر میں سے کہتے ہیں پنجابی میں پھیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، پھر کیا نمازیں؟ وہ نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ اس لیے میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، بہکی پہنا ڈالنا سرے میں پیڑ نہیں لانی پہ تو جناب گولی چینج کرو، خالی گولی کھاونی نہیں، تکو کہ جناب اس کا سرے پیر کیوں نہیں لٹھی؟ وہ نماز جو آپ کے اندر تبدیلی نہ پیدا کر سکے، جب رکوع میں جاتے ہیں جھک جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں جھک جاتے ہیں، نہیں وہ جھکنا ہی نہیں ہے، جو آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا، یہ آپ کو جھکاتا نہیں ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اللہ کو بڑا سمجھے تو پھر اس کے اندر آکر کیا ہے،
اس کے اندر تکبر آتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر غرور ہے ہی نہیں، وہ مٹا ہوا انسان ہے کہ باری تعالیٰ بڑا تو تو ہے، کبریائی تیری ہے، بڑائی تیری ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جب عمر مبارک تقریباً 2 سال تھی تو آقا علیہ السلام ہاتھ اور پاؤں کی مدد سے زمین پہ چلنا شروع ہوئے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں دانے دانے چلنا۔ کیسی خوبصورت ادا ہوگی آقا علیہ السلام کی جب آقا علیہ السلام نے اس انداز میں چلنا شروع کیا ہوگا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 3 سال کی ہوئی تو آقا علیہ السلام دیوار کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہیں نا یار سبحان اللہ، آقا کی بچپن کی بات بتا رہا ہوں، اور بتانے والی آقا علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے 3 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام دیوار کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اسی لیے دوستان محترم یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیالاتی تصور کرتے ہوئے وہ شاعر کہتا ہے نا، میں نے اگلے دن بھی 2 شعر پڑھے، مجھے نہیں آتے تھے، مکمل یاد نہیں آتی، لیکن آپ کے سامنے پڑھی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، چاچا دین جی، حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کی بچپن کے اس زمانے میں جب 2 سال 2.5 سال 3 سال کی عمر ہے تو آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتی تھی؟ سونی جالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر، سونی جالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکا۔ ہائے ہائے، اس منظر کو ذہن میں لے کے آئے یاد دوستان محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب گود سے لے کے آئی نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب آقا علیہ السلام کو میں اٹھانے کے لیے گئی، لینے کے لیے گئی تو جب میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تو فرماتی ہے دودھ سے زیادہ سفید رنگت آقا علیہ السلام کی تھی، اور آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام کا دایاں ہاتھ آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ تھا۔ آقا علیہ السلام پشت کے بل ایسے سوئے ہوئے تھے۔ جب میں نے آقا علیہ السلام پہ نگاہ ڈالی، آقا نے آنکھ کھولی، حضرت حلیمہ فرماتی ہے ایسا نور نکلا جو آسمانوں تک جا پہنچا، اور پھر فرماتی ہے کہ ریشم کے خوبصورت لباس کے اندر میں آپ کو لے کے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آقا علیہ السلام کو لے کر اپنے قبیلے بنو سعد میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میری جو بکریوں کا ریوڑ تھا نا اس میں سے ایک بکری علیحدہ ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرنے لگے۔ آئے ہائے ہائے، جانور بھی جانتے تھے یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ امام الانبیاء ہے، نہ جانے تو نہ جانے آج کے دور کا مسلمان نہ جانے۔ تو دوستان محترم جو حضور علیہ السلام کی یہ میلاد کی محفل گھر میں سجاتا ہے دنیا میں بھی اللہ اسے برکتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں مال میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو ذکر میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، کتنا 1 درہم خرچ کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا حشر کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ آئے ہائے، ہم صحابہ کے نعرے ایسے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، آواز نہیں آ رہی، کو پرچے نہ ڈالنے تو میں سے کرا دے سبحان اللہ، مطلب سرکار دی محبت کے ساتھ جی، ماشاءاللہ، نعرے نواز نے دوبارہ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کو اونٹنی پر بٹھایا نا اپنے ساتھ اٹھا کر گود میں، آقا علیہ السلام کو اونٹنی پہ میں سوار ہوئی تو اونٹنی نے 3 مرتبہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور سجدہ کرتی تھی پھر نگاہیں اٹھاتی تھی، اونٹنی پھر سجدہ کرتی تھی نگاہیں اٹھاتی تھی، بار بار 3 مرتبہ سجدے کیے، بارگاہ خدا کی طرف نظر اٹھائی کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، کتنی دائیاں آئیں، کتنی اونٹنیاں آئیں، میں تو لاغر تھی، میں تو کمزور تھی، میں تو نحیف تھی، مگر میرے مقدر میں تو نے اپنے مصطفیٰ کریم مجھے عطا کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 مرتبہ سجدہ کیا، اور میں نے بکری کی بات آپ کو بتا دی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جہاں جہاں سے میں گزرتی تھی کیا پتھر اور کیا درخت، تو درخت آقا علیہ السلام کی طرف جھک جاتے تھے ٹہنیوں سمیت، اور پتھر بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
فرماتی ہیں میں آقا علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ کے گھر سے آپ کی گود مبارک سے لے کر میں کعبۃ اللہ کے اندر گئی اور میں نے آقا علیہ السلام کو آگے کیا تاکہ آقا علیہ السلام کے لب مبارک حجر اسود سے لگ سکے، مگر میں نے دیکھا یک یک کہ حجر اسود نکل کر آقا کے بوسے لینے لگ گیا، اپنی جگہ سے نکل کر سرکار کے ہونٹوں کے بوسے لینے لگ گیا۔ ارے پتھر بھی جانتا تھا مصطفیٰ کی شان کیا، حضور کی شان تو پتھر بھی جانتے ہیں۔ اور جنگلی جانور، حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہے یہ عام جانور نہیں جو ہم گھروں میں پالتے ہیں، پالتو جانور، جنگلی جانور بھی بارگاہ خدا میں آ کے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے آقا علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لیا کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، تو حضرت علیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر، سونیا چالا، آپ بھی کہنا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر، سونیا چالا والیا۔ اب حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 5 سے 6 سال کے قریب پہنچی نا، تو تب آقا علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لفظ بولا وہ بولا الحمدللہ، رب کا شکر ادا کیا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے سجدے میں دیکھا تو جب میں نے کان لگایا تو اللہ کی حمد تھی اور اپنی امت کا خیال تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو دوستان محترم وہ فرماتی ہیں کہ سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر، سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈ جایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈ جایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر، گود چ میری کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر، چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، ماں صدقے سونیا مکھ تو اپنا لکایا کر، ماں صدقے جاوے سونیا تو مکھ اپنا لکایا کر، سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر، سونیا چالا والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی محفل آگے اسماعیل صاحب نے اعلان کر دیا کہ ڈیرہ لہو گلزار صاحب کے ڈوک پہ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سوموار والے دن، اب چونکہ میرے خیال میں تو شاید میری یادداشت کے مطابق شاید ان کے گھر میں یہ پہلی محفل ہے یا دوسری محفل ہے، آپ دوسری محفل ہے تو نہیں جو یہ اویس بھائی تو اویس بھائی کے گھر ہوگی انشاءاللہ محفل، لانے اکبر صاحب کے گھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ اتنی محبت سے دعوت دے رہے ہیں تو تمام دوستوں کے لیے یہ لازم ہے کہ خود بھی پہنچے اور تمام دوستوں کے لیے پیغام بھی پہنچا دیں۔ بہت شکریہ۔